کہ دیکھو شیعوں نے غدیر نہیں منایا تو تم غدیر بھول گئے. آج جب کسی سے کہو من کنت مولا فہذا کا کب کہا تھا؟ کسی کو پتا ہے غدیر کیا تھی؟ کہ اگر ہم کربلا ایسے نہ مناتے کل تم کہتے کربلا میں کوئی حسین شہید ہی نہیں ہوا تھا. فلسفی آف آزا امام حسین کہ یاد حسین کو زندہ رکھا جائے. فلسفی آف حج و عمرہ تاکہ یاد ابراہیم یاد ہاجرہ جنہوں نے دین تم تک پہنچایا ان کی یاد زندہ رکھی جائے. شیعہ جلوس کیوں نکالتے ہیں؟ ایک بستی میں 10 گھر شیعوں کے 50 گھر اہل سنت کے، کہتے ہیں یہ کیوں نکالتے ہیں جلوس؟ یہاں تک ایک بستی میں 20 گھر شیعوں کے 500 گھر اہل سنت کے، لیکن شیعہ بس ضد ہوتا ہے روٹ بنا کے تو ہم جلوس نکالیں گے، 2 گھر بھی ہوں گے ہم جلوس نکالیں گے. فلسفی کیا ہے سوچو تو صحیح. یہ تو نہیں صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں کرے جا رہے ہیں جناب. فلسفی سمجھو دین کا فلسفہ، یہ مکتب عقل کا مکتب ہے. اگر اس مکتب میں لاجک نہیں تو مکتب کسی کام کا نہیں. کیوں جلوس نکالتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے بچوں کو حسین سننے نہیں دیتے، دروازے بند کر دیتے تھے، ٹی وی سوئچ آف کر دیتے تھے کہ کہیں حسین حسین کی صدا سنائی نہ دے. کہ نہیں ہم جلوس نکالیں گے، حسین حسین کرتے جائیں گے، ان کے بچوں تک حسین کی آواز جائے گی اور اپنے باپ سے پوچھیں گے کون حسین اور کس نے شہید کیا حسین کو. تاریخ کے ظالموں کے چہروں سے نقابیں شیعوں نے اتاری ہیں. دا ٹولز آف ایڈورٹائزمنٹ تھے یہ. کبھی ایڈورٹائزمنٹ کا طریقہ جلوس، کبھی علم. کہ مولانا ایران گئے علم نظر نہیں آیا، عراق گئے عراقیوں کے گھروں پہ علم نظر نہیں آیا. میں نے کہا جہاں رہتے ہی شیعہ ہوں وہاں علم نہیں لگایا جاتا. ہم رہتے ہیں اہل سنت کی بستی میں، ہم بعض ایسی بستیوں میں رہتے ہیں جہاں دشمنان اہل بیت ہیں. میں نے کہا رحیم یار خان سے نکلو، روڑی کراس کرتے ہوئے حیدرآباد کی طرف چلتے جاؤ، اندھیری راتیں ہوں گی، 1000 گھر ہوں گے، کوئی گھر نظر نہیں آئے گا، لیکن جس گھر پہ غازی کا علم لگا ہوگا وہ گھر دور سے اعلان کرتا ہے کہ یہاں کوئی علی کا چاہنے والا رہتا ہے. اپنے نسلوں کو، اپنے بچوں کو بتاؤ کہ علم لگاتے کیوں ہیں. یہ نہیں کہ بابا نے لگایا، دادا نے لگایا، اجداد نے لگایا. بھائی کیوں لگا رہے ہیں؟ دوسرے شیعہ کیوں نہیں لگاتے؟ ہم کیوں لگاتے ہیں؟ علم اظہار وجود ہے کہ دنیا کو پتا چلے کہ یہ گھر علی کے چاہنے والے کا گھر ہے. ہمیں لاؤڈ پہ اعلان کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، علم خود اعلان کرتا ہے کہ اس گھر میں علی کا چاہنے والا رہتا ہے. کالے لباس کا فلسفہ ہے. یہ کیوں زیب تن کیا جاتا ہے؟ تاکہ دنیا سمجھے کہ یہ غم منانے کے لیے نکلے. ہر چیز کی نشانی ہے، ہر چیز کی علامت ہے. مکتب عقل. یہ جلوس نہ ہوتا، شیعت نہ ہوتی، یہ علم نہ ہوتے، اظہار وجود نہ ہوتا، یہ ماتم نہ ہوتا، کس کو پتا ہوتا کہ غم حسین کیا ہے؟ لاکھ دنیا کہے کہ ہمیں بھی غم ہے، لیکن ہم تم شیعوں کی طرح روتے نہیں. جسے یہ نہیں پتا کہ غم اور نفرت باطنی چیز ہے. لاکھ کوئی کہے کہ مولانا آپ سے محبت ہے، مجھے کیا پتا دل میں کیا ہے. اظہار جب تک نہ ہو. منافق کہتے ہی اسے ہیں جو ظاہراً کہتے ہیں علی تجھ سے بڑا پیار ہے، باطن کا پتہ نہیں ہوتا. تبھی کہا علی کا ذکر کرو، چہروں سے پتہ لگے گا. جو اندر ہے وہ چہرے پہ ظاہر ہوتا ہے. کہ چہرہ کھلے تو مومن، چہرہ بگڑے تو منافق. تو کہا کہ غم کا پتہ تبھی لگتا ہے جب آنکھوں میں آنسو جھلک کے آ جاتے ہیں. بیٹے سے محبت ہے نا، تکلیف ہو تو آنسو بتاتے ہیں. وجود میں تکلیف ہو تو آنکھیں بتاتی ہیں کہ تکلیف کتنی تمہیں دی گئی ہے. یہ آنسو اعلان وجود کرتے ہیں. تو اس مکتب کی ایک ایک چیز کے پیچھے عقل چھپی ہوئی ہے. روزہ رکھا، 24 گھنٹے بھوکے رہے.
کبھی سوچو تو صحیح فلسفہ کیا تھا روزے کا. کئی جوانوں سے میں نے پوچھا, میں نے کہا یہ سارا دن اللہ بھوکھا رکھ رہا ہے, فلسفہ تو سمجھو. میں نے کہا نارمل دنوں میں کتنی بار کھاتے ہو؟ 3 ٹائم اے ڈے, ناشتہ, دوپہر کا کھانا, رات کا کھانا. رمضان میں خدا نے کہا کتنی بار کھاؤ؟ 2 بار کھاؤ. 1 ٹائم کو خدا نے مائنس کر دیا. کیوں کیا؟ اگر 3 ٹائم انسان کھائے, کاغذ اٹھائے, قلم اٹھائے, میرے ناشتے کا خرچہ کتنا تھا؟ مثلا 200 روپیہ. دوپہر کا خرچہ کتنا تھا؟ 300. رات کے کھانے کا خرچہ کتنا؟ 500. ٹوٹل کتنا ہوا؟ 1000. اللہ نے کہا 1 ٹائم چھوڑ دے, اس خرچے کو کاٹ. نارمل دنوں میں 1000 کا خرچہ تھا, اور جب 2 ٹائم کھاؤ گے تو 1 ٹائم بچے گا, اسے الگ کر. سارا دن تو نے کیا چکھا؟ بھوک. اب جو 1 ٹائم بچا وہ اسے دے جو بھوکا ہے. بھوک ہوئی, پیاس لگی, تو پتہ چلا نا حسین کربلا میں کتنے پیاسے تھے. احساس ہوا نا کہ جب کوئی پیاسا ہوتا اسے پانی دیا جاتا ہے. اب آؤ زندگی امام زین العابدین میں. سب سے زیادہ مولا اگر کس مہینے میں صدقہ دیتے تھے, ماہ مبارک صفی آف رمضان. بکرا لاتے, کاٹتے, خود بوٹی بوٹی کرتے, دیگ میں سالن بناتے, روزے کے عالم میں اس سالن کے شوربے کو سونگھتے, اور جب اذان کی آواز آتی کہتے غریبوں کو بلاؤ, جو بھوک میں نے محسوس کی ہے انہیں کھلاؤ. مولا آپ کھائیں گے؟ کہ نہیں نہیں, میرے لیے وہی روٹی لاؤ جو میرے بابا علی کھاتے تھے, وہی نمک لاؤ جو شب 19 ام کلثوم کے گھر میں بیٹھ کر, بیٹی تم نے کب دیکھا کہ تمہارے بابا کے سفرے پہ 2 طعام پڑے ہوں. اور یہاں فلسفی آف رمضان, فلسفی آف عبادت, کہ جب عبادات کا فلسفہ بتانا ہو. نارمل ڈیز میں خرچہ کتنا کا 1000, رمضان میں کتنا خرچہ کیا؟ 3 ہزار, 4 ہزار. وہ پوری فلسفہ روزہ ختم ہو گیا, تو پھر اس روزے کا کوئی فائدہ باقی نہ رہا. یہ وہ فرقہ تھا جس نے عبادات کے فلسفے کو ختم کیا اور امت دین سے بھاگ گئی. یہ مکتب حسین ہے. اپنے جوانوں کو نماز کا فلسفہ, عبادت کا فلسفہ, جب ماتم کرے تو سوچے ماتم کیوں کر رہا ہوں. جب خاتون سیدہ کی مجلس میں آئے, جب خطیب سے سنے کہ کوئی ظالم 4 سالہ بچی کے پیچھے اس کے سر سے مکنا کھینچ رہا تھا, وہ کہہ رہی تھی جو لینا ہے لے لو, لیکن میرے سر سے مکنا نہ کھینچو. یہ سمجھے تو صحیح فلسفہ حجاب کیا ہے, کیا قدر ہے ان آنسوؤں کی جو آنکھوں سے بہیں پر گھروں کے خواتین کے سروں پہ چادریں نہ ہوں. آج فلسفہ ختم ہو رہا ہے. آج یہ بحث ہو رہی ہے کہ مجلس کا ٹاپک کیا ہو, مجلس کی ترتیب کیا ہو. ہم ترتیبیں کوئی انڈیا سے لا رہا ہے, کوئی لکھنؤ سے لا رہا ہے, کوئی خطیبوں سے لے رہا ہے. میں نے کہا مجالس کی ترتیب لینی ہے تو علی کے خطبات نہج البلاغہ سے لو. اٹھاؤ ساری تقریریں امام علی سے لے کے 11ویں امام تک تقریریں اٹھاؤ, اور ان ساری تقریروں کے ٹاپکس اٹھاؤ. اردو میں ہم کہتے ہیں مجلس, عربی میں کہتے ہیں خطبہ. نہج البلاغہ امیر المؤمنین کی مجالس کا مجموعہ ہے. اٹھاؤ علی کی مجلس کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے, امیر المومنین کی مجلس کی انتہا کہاں سے ہو رہی ہے؟ عقل سے بھری ہے, گفتگو, فصاحت, بلاغت, حکمت سے بھری ہے. اوصیکم بتقوی اللہ ونظم الامر. وصیت پڑھو امیر المومنین کی, وصیت پڑھو امام حسین کی, وصیت پڑھو امام زین العابدین کی. میں نے دین لینا ہے تو اہل بیت سے, کیونکہ وہ دین خالص عقل ہے, اس دین میں نسلیں سنواری جاتی ہیں. شیعوں کو خدا نے 2 آنسو دیے. فلسفہ سمجھو, ایک آنسو توبہ کا آنسو, شب جمعہ ہو دعائے کمیل پڑھو, کہو خدا کو کہ میرے گناہوں کو معاف فرما تاکہ جوار حسین میں جگہ ملے. دوسرا آنسو غم ابی عبداللہ کا آنسو.
یہ نعمت کسی کے پاس نہیں شیعوں کے علاوہ. ہاں ہیں ایسے اہل سنت جن کے دلوں میں غم ہے، وہ بھی روتے ہیں. کیسے ممکن ہے کسی کے دل میں عشق حسین ہو اور سنے کہ اس بدن پہ گھوڑے دوڑائے گئے، سنے کہ رسول نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور یہ کہے کہ بابا صبت علیہ مسرات، تو راتوں میں بدل جاتے، اس کی آنکھ سے آنسو نہ آئے. جب پوچھا کسی عالم سے، کہا 2 آنسو ہیں شیعوں کے پاس، غیر شیعہ کے پاس 1 آنسو ہے، بس 1 آنسو. رمضان میں روتے ہیں، حج پہ جاتا ہے مسلمان روتا ہے، تراویح پڑھتا ہے روتا ہے، قرآن پڑھتا ہے روتا ہے.